میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، معاشرتی موضوعات میں سے اہم ترین موضوع اولاد کے حقوق وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، بچے کا حق یہ بھی ہے کہ بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں لاتا ہے۔ پاک روزی کھلائے گا تو بچہ بھی پاک عادتیں لے کے آئے گا، اور اگر روزی وہ حرام کی کھلائے گا تو بڑا ہو کے بچہ جو ہے اس کی عادتیں بھی حلالیوں جیسی نہیں ہوں گی۔ یہ بچوں کا حق ہے۔ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، اس نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ ابا جی یہ برگر میرے لیے یہ چوری کے پیسوں کا لے کے آئے ہو، یا دھوکے کے پیسوں کا لے کے آئے ہو، یا رشوت کے پیسوں کا لے کے آئے ہو، وہ تو نہیں پوچھے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کو تو نہیں پتہ بیچارے کو۔ یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ بچوں کو حلال کھلائیں، حلال پلائیں۔ اور پھر میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف فرض کروں اسی ضمن میں کہ ہم اب اکثر اپنی دنیا آخرت کو تباہ کیسے کرتے ہیں، پھر قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامت عبد اذهب آخرتہ لدنیا غیرہ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے برا ترین وہ شخص ہوگا جس نے کسی دوسرے بندے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کیا ہو۔ کسی دوسرے کی دنیا کو بہتر بناتے بناتے اپنی آخرت کو تباہ کر لے، وہ برا ترین شخص ہوگا۔ اچھا ہمارے یہاں اکثر یہ بات کی جاتی جی جو کچھ بھی کرنے بچیاں واسطے کرنے۔ اچھا اب بچوں کی آپ نے بہتری کر لی، برانڈڈ اسکولوں میں پڑھا لیا، کاریں کوٹھیاں بنگلے جائیداد بنا دیے، بچوں کے لیے تو کر لیا، لیکن اپنی آخرت تو تباہ کر لی نا آپ نے۔ آپ بچوں کو وہ گاڑی جو رشوت کے پیسوں سے آپ نے کما کے لے کے دینی ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ بچوں کو وہ سائیکل لے کے دے دیں۔ حلال کے پیسوں کی تو ہوگی نا۔ آپ نہ اس کو ہوٹلنگ کروائیں، آپ اس کو سادی روٹی کھلا دیں، بچے نے کون سا آپ کو گریبان سے پکڑ لینا ہے۔ اور بھائی اپنی خواہشات جو ہیں اتنی زیادہ نہ بڑھائیں کہ کل کو آپ کے بچے تو ویل سیٹلڈ ہو جائیں اور آپ کو ملنا کیا ہے، وہی قبر، وہی 7x2 کی قبر، 5-6 فٹ وہ لمبی ہوگی، 2-2.5 فٹ چوڑی ہوگی، اس سے علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کفن وہی جو غریب کو ملنا ہے، وہی جو امیر کو ملنا ہے، آپ کسی کی خاطر۔ اور پھر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بندہ تو 4 روٹیوں کی مار ہے، 4 روٹیاں کھانی ہے نا، کتنی کھا لے گا زیادہ؟ 1-1.5 صبح کھا لے، 1 آدھ دوپہر کو، باقی شام کو کھا لے، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا۔ کروڑوں روپیہ تو اپنے پیٹ میں نہیں نہ لے جا سکتا، بھائی اتنا ہی کرنا ہے نا۔ اور آپ کسی کی دنیا بہتر بنا رہے، اپنے بچوں کی اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے۔ اور میں نے اکثر یہ لوگوں سے کہتے ہوئے سنا جی بچیاں واسطے کرنے جو کچھ بھی ہے، رشوت لیتا ہوا بندہ بھی یہی بات کر رہا ہے، دھوکہ دیتے ہوئے بندہ بھی یہ بات کر رہا ہے، فراڈ کرتے ہوئے بندہ یہ بات کر رہا ہے۔ بھائی کیوں کر رکھے ہیں آپ؟ اپنی آخرت کو کوئی تباہ کر رکھے ہیں۔ تو بدترین وہ شخص ہوگا قیامت والے دن جو کسی کی دنیا کو بہتر بناتے بناتے اپنی آخرت کو تباہ کر لے۔ ہمارے ہاں اکثر بیلیوں کے پیچھے لگ کے بھی بیلی ہم نے رکھنے ہیں، دوست ہم نے رکھنے، ان کے پیچھے بندہ لگتا ہے اور نماز بھی چھوڑ دی، روزہ بھی چھوڑ دیا، رشتے چور بازاری سب کچھ کی۔ جی اب کیا کریں جی، رشتے داریاں اور بیلی بھی نبھانے تو پڑتے ہیں نا۔ ان کی خاطر ان کی دنیا بہتر بناتے بناتے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، اپنے بچوں کو حلال کا رزق کھلائیں۔ آپ حلال کھلائیں گے تو بچہ بڑا ہو کے حلالیوں جیسے کام کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے، یعنی اولاد کو چھوڑ کر اکیلے نہ کھائے بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے۔ جس اچھی چیز کو ان کا جی چاہے انہیں دے کر ان کے طفیل میں آپ بھی کھائے، زیادہ نہ ہو تو انہیں کھلائے۔ یہ بچوں کا حق ہے۔ یعنی اب ہم نے دیکھا ہے کہ خود ابا جان ہوٹلنگ کر رکھے ہیں، اچھا یہ جو مہینے جا رکھے ہیں
نومبر دسمبر جنوری یہ شادیوں کے ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق ہر بندے کا کم از کم 250 بندے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس میں اس کی اپنی فیملی کے رشتہ دار، اس کے آگے سسرال کے رشتہ دار، دوست احباب، جہاں کام کرتا ہے، کم از کم 250 بندے کے ساتھ ایک بندے کا رابطہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ہر بندے کو 2-4 شادیاں تو آتی ہوں گی۔ اب وہ خود آج وہ مہندی پہ جا رہا ہے، کل وہ بارات پہ جا رہا ہے، پرسوں وہ ولیمے پہ جا رہا ہے، کسی کی وہ برتھ ڈے کے اوپر جا رکھا ہے، خود تو ون سونے کھانے کھا رکھا ہے، گھر میں اولاد کے لیے وہی دال چاول، خود تنہا وہ اکیلے باہر دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہا ہے، جی آج امریکن سسٹم قصور مچھلی کھانے جا رہے ہیں، آج فلاں جہاں جا رہے ہیں، تو گھر میں بچوں کے لیے، یہ بچوں کا حق ہے۔ بلکہ اللہ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو حدیث کی روح سے کہ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے گوشت کھانا ہے اور آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ مچھلی کھانی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو مچھلی لا کے دے، اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع کر لے، اور اگر چیز تھوڑی ہو تو خود چھوڑ دے، بچوں کو کھلائے زیادہ۔ اور یہاں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو جب بات ہو نا ایسی سامنے کھانا پڑا ہو تو ان میں ہم نے دیکھا ہے ماں ایک ایسا رول ہے کہ اگر سالن تھوڑا ہو تو سامنے وہ کٹوری میں پڑا ہو تو بچہ کہ جی مجھے تو آج بڑی بھوک لگی ہے، دوسرا بچہ کہتا ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے، تو ماں کو پتہ سالن یہی ہے، ماں پہلے پیچھے ہٹ جاتی، کہتی مجھے آج بھوک ہی نہیں ہے، اور اندر جا کے وہ دیگچی صاف کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ بہرکیف بچوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو بچوں کی خواہش کے تابع کرنا یہ بچوں کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کی روح سے کہ خدا کی ان امانتوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ رکھو، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پر چڑھائے، یہ بچوں کا حق ہے۔ اچھا لفظ لکھے خدا کی امانتیں، ایک امانت میں آپ کو دوں، دوست آپ کو دوں، ایک وہ امانت ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے، وہ کون سے ہیں؟ آپ کے بچے ہیں۔ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، بالکل چھوٹے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آپ کے ہاتھ میں امانتیں ہیں، تو اللہ کی امانتوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آؤ۔ اچھا انہیں پیار کریں، بدن سے لپٹائیں، کندھے پہ چڑھائیں، یہ بچوں کا حق ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کبھی آپ نے اپنے بچوں کو کندھے پہ بٹھایا، کبھی سینے سے لگایا؟ نہیں لگایا تو لگائیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لا رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر ایک بچہ سوار ہے، اور اس نے آپ کو بڑے پیار سے، جس طرح بندے کو وہ گھوڑا بناتے ہیں تو ایسا بنائے ہوئے تھے، تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کی، یعنی بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا آپ کی سواری تو بڑی کمال کی ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تجھے سواری نظر آتی تو سوار نظر نہیں آتا کتنا کمال کا ہے؟ وہ سوار کون تھا؟ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں کو کندھے سے پہ بٹھانا، سینے سے لگانا، یہ بچوں کا حق ہے، پیار کیا کریں۔ اچھا آج آپ بچپن میں بچے کو پیار کریں گے، کل کو باپ جب بوڑھا ہو کے بچپن میں آ جائے گا، میں نے کیا عرض کیا، بوڑھا ہو کے بچپن میں آ جائے گا، بڑھاپا بچپن ہی ہوتا ہے۔ آج آپ نے اپنے بچے کو کندھوں پہ بٹھایا، ہو سکتا ہے کل کو آپ کا بیٹا آپ کو پھر کندھوں پہ بٹھائے گا، تو آپ کریں آپ محبت، یہ بچوں کا حق ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بچوں کے حقوق پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے ہنسنے، کھیلنے، بہلنے کی باتیں کرے۔ اچھا یہ نہیں کہ باپ گھر میں آیا اور اتنا موٹے ڈنڈے کا نام ہے اور وہ آ کے بس وہ سانپ سونگ گیا، بچے ڈر پہ مارے ادھر چلے گئے ادھر چلے، آئے گھر میں بچوں کو بہلائے، یعنی ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرے، ان کے ساتھ کھیلے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میرے یہ موضوعات بچوں کے حقوق سننے کے بعد اور کچھ ہو نہ ہو، اپنی اولاد سے بندہ محبت کرنا شروع کر لے گا، اور یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر میرے یہ موضوعات سننے کے بعد آپ اپنی اولاد سے محبت کرنا شروع کر لیں۔ بڑے افسوس کی بات، دوستوں سے محبت کی جاتی ہے، بیلی یاروں سے محبت کی جاتی ہے، سیاستدانوں سے محبت کی جاتی ہے، اور لوگوں سے محبت کی جاتی ہے، اپنی اولاد سے محبت نہیں کی جاتی۔ اور بھائی سب سے زیادہ ان کا حق ہے آپ کے اوپر، ان کو محبت دیں، وہ تو بچے ہیں،
انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ ان کو محبت دیں۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی دل جوئی کرنا، دلداری کرنا، رعایت و محافظت ہر وقت، حتیٰ کہ نماز و خطبہ کے اندر بھی ان کو ملحوظ رکھے، یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے اس بھی بچوں کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھے۔ اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہو، آپ گھر میں نماز پڑھنے لگے ہوں، بچہ پہلے صحیح بیٹھا ہے، جیسے ہی بندہ نماز پڑھتا ہے بچہ دوڑ کے والد کے پاس آ جاتا ہے، نماز میں بالخصوص والدہ کے پاس آ جاتا ہے، تو وہاں بچے کو مارنا، ہاں سمجھائیں ضرور کہ بیٹا نماز کے دوران جو نہ آگے نہیں آتے ہیں اس کو ایٹیکیٹ سکھائیں، نماز کے آداب سکھائیں، لیکن مارنے کی اجازت نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ دیکھیں اس معاملے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع فرماتے تو حضرت امامہ کو اپنے اس طرح بغل میں اٹھا لیتے، قیام میں کھڑے ہو جاتے، پورے قیام ان کو اٹھا کے رکھتے، رکوع میں جاتے نیچے کھڑا کر دیتے، سجدہ کرتے، جب سجدے سے پھر قیام کی طرف اٹھتے حضرت امامہ کو پھر اپنی بغل میں اٹھا لیتے۔ نماز کے اندر بھی اپنی نواسی کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے۔ اور پھر صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نماز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا ہے اور سجدہ کافی طویل کر دیا۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہیں روح نہ پرواز کر گئی ہو۔ کہتے کہ میں نے پھر نہ چاہتے ہوئے میں نے اپنے سر کو تھوڑا سا اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہے، نواسہ رسول حضور کی پشت کے اوپر سوار ہے۔ امام حسن کے بارے میں آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ خطبے میں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیال رکھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دیکھا کہ امام حسن و حسین دونوں شہزادے مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، صفوں کو چیرا، وہاں گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کے لا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لیا اور فرمایا الولد مبخنۃ مجبنۃ محزنۃ۔ یہ بچوں کے خطبے کے اندر بھی خیال رکھا، یہ بچوں کا حق ہے ان کو محبت دینا، یعنی give love and take love, give respect and take respect، محبت دو محبت لو، عزت دو عزت لو۔ آج آپ بچوں کے حقوق ادا کریں، کل کو آپ بوڑھے ہوں گے بچے آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ تو یہ بچپن میں بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ آدمی کے اوپر یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نیا میوہ نیا پھل اپنے پہلے انہیں کو دے کہ وہ بھی تازہ پھل ہے، نئے کو نیا مناسب ہے۔ جب بھی نیا پھل آتا ہے سیزنل، یعنی اب گرمیاں سٹارٹ ہوں گی، گرمیوں کے جو بھی پھل آئیں گے، جب آپ بازار سے پہلے اپنے گھر میں پھل لے کے آئیں تو سب سے پہلے اپنے چھوٹے بچوں کو دیں، کیونکہ وہ بھی نئے اور تازہ پھلوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ بچوں کا حق ہے۔ پھر اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حسب مقدور، طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، بلکہ بچے سے کے مطابق انہیں شرینی وغیرہ مٹھائی وہ بھی کھانے کو دے، پہننے اور کھیلنے کی اچھی چیز جو کہ شرعاً جائز ہو وہ بھی بچوں کو دیتا رہے۔ کبھی آپ گھر سے آئیں یعنی باہر سے آئیں تو کبھی بچے کے لیے شرینی لے کے آئیں، کبھی کبھی مٹھائی لے آئیں، ایسے ہی بچے نے کہا ہو یا نہ کہا ہو تو بچوں کے لیے لا کے دیں۔ پھر دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس کھیل میں انٹرسٹڈ ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو آپ وہ کھیل کا سامان بھی بچے کو لا کے دیں تاکہ بچے کو محبت ہو۔ چاہے جائے کہ آپ کا بچہ کسی اور کی طرف دیکھے، وہ اس کے ساتھ جا کے اس کے سامان کے ساتھ کھیلے، آپ اس کو کھلونے لا کے دیں، آپ اس کو جو کھیلنے والی چیزیں وہ لا کے دیں تاکہ آپ کے بچے کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہو اور بچوں کا حقوق بھی ادا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہلانے کے لیے، بہلانے کے مطلب وچارنا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں وچارنا، تو بہلانے کے لیے کبھی بھی نہ تو جھوٹ بولے نہ جھوٹا وعدہ کرے بچے کے ساتھ، کیونکہ ایسا وعدہ جس کو پورا نہ کیا جا سکے وہ وعدہ کریں گے تو بچے کا اعتماد آپ سے اٹھ جائے گا۔ اچھا جھوٹا وعدہ کبھی نہ کریں، بہلانے کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اس سے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابیہ اپنے بچے کو بلا رکھی ہے، اس طرح انہوں نے مٹھی بند کی ہے اور بچے کو اپنے پاس بلا رکھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے، جا کے فرمایا کہ کیا تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ عرض کیا کہ حضور کھجور ہے۔
آپ نے فرمایا اگر کھجور نہ ہوتی تو تمہارے نامہ یا مال میں جھوٹ لکھا جانا تھا. اور ہمارے ہاں کیا ہے, ہم پہلے بچے کو بہلانے کے لیے کئی جھوٹ بولتے ہیں, میں تمہیں یہ لا کے دوں گا, وہ لا کے دوں گا, ایسے کروں گا, وہ کروں گا. ہم بڑے بڑے بچوں کو خواب دکھاتے ہیں, میں آپ کو بڑے ہو جب گاڑی لے کے دوں گا. پتہ ہے ساری زندگی خود سائیکل بھی نہیں خرید سکا, بچے کو گاڑی کیسے لے کے دے گا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس جگہ رکھا ہے اتنی خواہشات بچے کے دل میں پیدا کرے. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کے ذہنوں میں پہلے بہت بلند کر لیتے ہیں, اور اتنا بلند لے جاتے ہیں بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا باپ بلینئر ہے, وہ بہت امیر بندہ ہے, وہ پتہ نہیں کیا سے کیا آسمان سے تارے بھی توڑ کے لے آئے کہ اس نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں. جب بچہ تھوڑی سی سمجھداری کی عمر میں قدم رکھتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے میرا ابا تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر باپ کا اعتماد جو ہے وہ بچے سے اٹھ جاتا ہے. بچہ کہتا ہے نہیں, میرے باپ نے ایسی ہوا میں چھوڑی تھی ساری. تو کبھی بھی بچوں کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کرے جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے, اور جھوٹا وعدہ بہلانے کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بچوں سے بولے. اور پھر میں یہ بھی آپ سے عرض کروں, بچوں کو ڈرایا نہ کریں. ہاں ڈر ضرور سکھائیں, ڈر ضرور ڈالیں, لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو. بچہ صرف رب سے ڈرے, کسی جن سے, کسی چڑیل سے, کسی بابے سے, کسی فقیر سے, کسی کتے سے, کسی بلے سے بچے کو نہ ڈرایا کرے. بچوں کو ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈرائیں. کیڑے مکوڑے بھی آ جائیں بچے کے سامنے, سانپ بھی آ جائے تو بچے کو بتائیں بیٹا اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ کے سامنے چاہے موت سامنے کھڑی ہو تو بیٹا سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ کی محبت, اللہ کا خوف اپنے بچوں میں پیدا کریں. پھر دیکھنا یقین مانے آپ کے بچے وہ صحیح مسلمان بن کے آئیں گے. پھر آپ کا بچہ بڑا ہو کے خالد بن ولید بھی بن جائے گا, آپ کا بچہ فاروق اعظم بھی بنے گا. لیکن ہمارے ہاں تو ایٹیکیٹس ہی ایسے سکھائے جاتے ہیں بچے کو, آداب بھی ایسے سکھائے جاتے ہیں جو کہ بالکل اسلام کے منافی ہوتے ہیں. پھر عزیز سامعین محترم, اس کے بعد اگلا حق کا بیان کرتے ہیں, یہ بڑے غور سے سننے والا ہے. فرماتے ہیں اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر اور یکساں دے. آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ نے اگر پیسے دینے تو سب کو برابر دیں, آپ نے گفٹ دینا تو سب کو برابر دیں. ہاں کسی کو اگر زیادہ دینا ہے تو وہ دین کی بنا کے اوپر دے سکتے ہیں. اگر بچہ دیندار ہے, دین پڑھ رہا ہے, تو پھر آپ اس کو ترجیح دے سکتے ہیں. انسپائریشن کے لیے, انکرجمنٹ کے لیے, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے, معاشرے کو بتانے کے لیے, یا دینی خادم بنانے کے لیے بچہ دیندار ہو تو اس کو زیادہ دے سکتے ہیں. ادروائز آپ بچوں میں برابر تقسیم کریں. اچھا ہمارے ہاں یہ ناانصافی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا شکار ہو چکا ہے, توازن کھو چکا ہے ہمارا معاشرہ. کس وجہ سے کہ باپ کے 4 بچے ہیں, ایک بچے کو پردھان بنا دیا. اچھا شادی پہ جانا ہے تو اسی کو ساتھ لے کے جانا ہے, حالانکہ اس کا نمبر تیسرا بنتا ہے, بچوں میں تیسرے نمبر پہ ہے. شادی پہ اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے, ولیمے پہ اسی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے, ختم پہ اسی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے, دوستوں کی محفل میں اسی کو ساتھ لے کے جا رہا ہے, کاروبار میں بھی اسی کو ساتھ رکھتا ہے. تو باقی جو 2 بڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ہمارے ہاں ایک بچے کو تو آپ نے بہت زیادہ حق دے دیا, باقی جو 3 ان کو محروم کر دیا. یہ بالکل غلط ہے. پھر ایک بچے کو وہ اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں, ان کو تحفے زیادہ دے دیے اور باقیوں کو چھوڑ دیا. اسلام کا یہ رویہ طریقہ نہیں ہے. اگر آج آپ نے بچوں میں ناانصافی کی پھوٹ ڈال دی, ناانصافی ڈال دی, تو یاد رکھیں کل کو وہ اولادیں کبھی بھی آپس میں اکٹھی نہیں رہتی. ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو بس باپ بنا دیتا ہے اور خود اپنے عہدے سے نیچے آ جاتا ہے. اور بھائی کیسی بات کرتے ہیں, جب تک آپ زندہ ہیں باپ فیصلے آپ کریں. بڑے بیٹے کو سارے اختیارات دے کے تو باقیوں کو کیا کریں گے؟ پھر ہوتا کیا ہے, وہ کہتے کہ وہ تو باپ ہے, وہ ادب کی جگہ ہے, یہ تو ہمارے جیسا بھائی ہے. پھر بڑے ہو کے ان کے دلوں میں آپس میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اب سنیں, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں میرے والد میرے لیے کوئی گفٹ لے کے آئے. جب گھر میں لے کے آئے تو میری والدہ نے لینے سے انکار کر دیا, کہا میں یہ گفٹ اس کو نہیں دینے دوں گی, پہلے کریم آقا علیہ السلام سے پوچھ کے آؤ. کیونکہ اور بھی بچے تھے. وہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں اسپیشلی میرے لیے حضور میرے ابا جان گفٹ لے کے آئے. کہتے ہیں کہ میرے ابا جان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے, جا کے عرض کیا کہ حضور میں اپنے بیٹے نعمان کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں, آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں, آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں, آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں.
اب سنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ جی حضور میری اور بھی اولاد ہے، اور بھی بچے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور بچوں کے درمیان انصاف اور عدل قائم رکھو۔ یہ نہیں کہ اس کو دے دیا اور اس کو باقیوں کو نہیں دینا۔ لیکن دوسری روایت کے ذرا لفظ سنیں، بڑے سخت لفظ ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ جی حضور میرے اور بھی بچے ہیں۔ فرمایا مجھے گواہ نہ بناؤ، میں اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ بیٹے کو گفٹ دینا ہے، باقی بچوں کو چھوڑنا ہے، فرمایا کہ میں اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، جو والدین اپنی اولاد میں سے ایک کو سپیریئر بنا دیں، ایک کو پریورٹی دے دیں، اس کو ترجیح دے دیں، ایک کو اسبانوں پہ چڑھا دیں، باقی 3 کو چھوڑ دیں، تو بتائیں معاشرے میں بنیاد تو انہوں نے رکھی ہے۔ اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب تقسیم کی باری آئے، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ وراثت کب ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ مرنے سے پہلے جو باپ اپنے بچوں کو دے گا وہ گفٹ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی دولت ہے وہ باپ کا حق ہے، بچوں کا حق نہیں ہے۔ وہ باپ کا حق ہے۔ جب اولاد بالغ ہو جائے تو باپ کی مرضی کسی کو دے یا نہ دے۔ اولاد تقاضا نہیں کر سکتی کہ ابا جان ہمارا حق ہے، ہمیں دولت دے، یہ جائیداد تقسیم کر دیں، یہ ساری وراثت یہ تقسیم کر دیں۔ وراثت ہوتی مرنے کے بعد۔ مرنے سے پہلے باپ کا حق ہے، باپ جس کو دے گا گفٹ ہوگا۔ اچھا اب اگر باپ نے اپنی زندگی میں اولاد میں دولت تقسیم کرنی ہے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں اور آگے بتائیں جا کے لوگوں کو، اگر اولاد کو آپ نے یہ تقسیم کرنی ہے تو سب کو برابر برابر دیں گے، بیٹیوں کو بھی اتنا حصہ، بیٹوں کو بھی اتنا حصہ۔ یہاں ایک بڑا 2 کا قانون نہیں چلے گا۔ اپنی زندگی میں باپ تقسیم کرے تو مثال کے طور پہ اس کے 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، 5 لاکھ تقسیم کرنا ہے تو سب کو لاکھ دے گا، کیونکہ یہ باپ گفٹ دے رکھا ہے۔ یہاں اگر برابری اور یکسانیت نہیں کی تو باپ گناہگار ہوگا۔ ہاں یہاں علماء کرام نے 1-2 باتیں بیان کی ہیں۔ اگر بیٹا دیندار ہے اور خدمت گزار ہے ماں باپ کا تو پھر اس کو کچھ زیادہ دے سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ماں باپ نے جس کے ساتھ رہنا ہے اور بقیہ زندگی گزارنی ہے وہ ماں باپ کو کھلاتا بھی پلاتا بھی ساتھ رکھتا ہے، اس کو کچھ زیادہ دے سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ سب کو وہ برابر برابر تقسیم کرے تاکہ بچوں میں نفرت نہ ہو۔ آپ گرد و نگاہ دھڑا کے دیکھ لیں، آپ کو بڑے ایسے معاملات مل جائیں گے۔ یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں دولت کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ فلاں دکان پہ میرا حق ہے، یہ فلاں پہ میرا حق ہے، یہ فلاں ایسے ہے۔ عزیز سامعین محترم، بچوں کو اگر زندگی میں باپ دے تو برابر برابر دے، ادروائز یہ بچوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت اگلا فرماتے ہیں سفر سے آئے تو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لائے۔ آپ کام پہ جاتے ہیں یا سفر پہ گئے ہیں کہیں بھی تو کوشش کریں گھر میں بچوں کے لیے کوئی نہ کچھ تحفہ، چاہے چاکلیٹ ہی لے جائیں، چاہے بسکٹ ہی لے جائیں، کوشش کریں کچھ نہ کچھ لے کے جانے کی۔ بلکہ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سفر سے آئے اور کچھ نہیں اپنی جھولی میں پتھر ڈال کے لے جائے، یہ گفٹ کے طور پہ پتھر ہی ڈال کے لے جائے، چلو میرے بچے اس کے ساتھ کھیلیں گے، یہ گفٹ ہے، بچوں کو دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے، بچے کا حق ہے کہ اس کا علاج کروائے اور کوشش کرے کہ سخت یا دردناک علاج نہ کروائے، نرم اور اچھا علاج کروائے۔ اور میں یہاں آپ سے عرض کروں، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے کہ آج کچھ والدین ایسے بھی ہیں ظالم قسم کے کہ بچہ رات کو روئے تو انہوں نے نشے کے سیرپ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، لو جی 2 چمچ پلا دو، بچہ سو جائے گا، ہم اپنی رات وہ گزار لیں گے، ہم سکون سے رات گزاریں گے۔ مجھے بتائیں کیسے وہ ظالم ماں باپ ہے؟ آج تم نے بچے کو نشے کا سیرپ پلایا ہے اور کل کو جب آپ بوڑھے ہوں گے ہو سکتا ہے پھر وہی بچے آپ کو وہ زہر کا سیرپ پلا دیں۔ ظاہر ہے جیسا آپ نے تربیت کرنی ویسے اس نے کرنا ہے۔ بلکہ آج دیکھیں آپ، آج کی مائیں ایسی ہیں وہ صبح سے شام اور شام سے صبح کا 3-4 پیمپر لگا کے بچے کو چھوڑ دیتی ہیں۔ کبھی وہ بزرگ حضرات غور کریں، ہماری بھی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو رات کو 3 دفعہ بھی پیشاب کیا، خود گیلی جگہ پہ سوئی، بچوں کو سوکھی جگہ پہ سلایا۔ ایسی سردیاں پہلے بھی ہوتی تھی، یہ دھوپ پہلے بھی نہیں نکلا کرتی تھی، وہ بھی تو مائیں تھی نا۔ آج ہمارے ماں باپ اگر بچوں کے یہ حقوق ادا نہیں کریں گے
اگر آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل کو آپ نے بھی تو بچے بننا ہی ہے نا. پھر جب آپ بچے بنیں گے پھر آپ کے بچے اگر خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ان دنوں کو یاد رکھنا جب بچوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. عزیز سامعین محترم، یہ بچوں کے چند ایک حقوق ابھی میں نے بیان کیے تھے. اگلے جمعے انشاءاللہ یہاں سے آگے مزید بچوں کے حقوق بیان کریں گے. آپ سے صرف یہی التماس ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ٹاپک ایسے سنتے ہیں کہ جو 12 مہینوں پہ 12 تقریروں پہ مشتمل ہوتے ہیں. یہ معاشرے کی جان ہے، یہ معاشرے کی روح ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو آپ سے صرف یہی التماس ہے کہ آدھے گھنٹے کا مطلب آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، جلدی تشریف لایا کریں. اب جو میں نے شروع میں حقوق بیان کیے، جو بندے لیٹ آئے ان کو کیا پتہ ہے؟ اچھا ہم یہ کہتے ہیں اکثر جی مولوی حضرات کچھ بتاتے نہیں ہیں. یونیورسٹیز کالجز میں ایجوکیشن کے ساتھ میرا تعلق ہے. لیکچر شروع ہوتا ہے تو ساری 50 کی کلاس وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے اور پورے پونے گھنٹے کا بڑی کلاسز جو پوسٹ گریجویشن کی کلاسز میں چلے 2-2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے سنتے ہیں. اور جب ہمارے ہاں مساجد کے اندر دین سیکھنے کی باری آتی ہے تو پھر 5 منٹ جب رہ جائے پھر گھر سے ہم چلنا شروع کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کر دوں یہ یاد رکھنا، اگر باپ 10 منٹ رہ جائیں تقریر ختم ہونے میں تو پھر گھر سے چلتا ہے نا، آپ مر جائیں گے، آپ کا بچہ اس وقت گھر سے چلے گا جب 5 منٹ رہ جائیں گے. ظاہر ہے جو آپ کو دیکھ بچہ وہ نہیں کرتا ہے جو بچہ سنتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو بچہ دیکھتا ہے. آپ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، بچے کو ایک دفعہ بھی نہ کہیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں بچہ آپ کے ساتھ رکوع و سجود کرنا شروع کر دے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بچہ وہی کرتا ہے جو دیکھتا ہے. باپ خود جمعہ پڑھنے کے لیے اس وقت گھر سے نکلتا ہے جب 5 منٹ رہتے ہیں، تو کیا بچہ آپ کا 10 منٹ پہلے نکلے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں آپ کے بچے کے خراب ہونے میں اگر میں یہ کہتا ہوں 10% بچے کا حق ہے تو 90% باپ کا اور ماں کا یہ ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو راہ راست عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.